السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ بچوں کے متعلق ہے۔ بچوں کو موبائل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینا چاہیے تو کس عمر میں دینا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آج ساتھ ساتھ اپنا جو ہے کام بھی کر رہے ہیں، گھر کا کام ہے، آلو گاجر آج میں بنا رہی ہوں، تو اگر آپ بھی ساتھ دیکھیں، انجوائے کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلا ٹاپک ہمارا بچوں کے متعلق یہ ہے کہ بچوں کی جو ہوتی ہیں نا، بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ 4 ضروریات آپ اپنے بچے کی پوری کریں، آپ کے خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی شخصیت بدل جائے گی۔ بچوں کے مسائل کی جڑ ہے کیا؟ بچوں کے مسائل کی جڑ موبائل کس حد تک نقصان دہ ہے۔ بچوں کو ہمیں ایک حد تک دینا بھی چاہیے موبائل، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو ٹائم مقرر کرنا ہوگا۔ 1 گھنٹہ آپ نے مقرر کیا، اور اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹے کے بعد موبائل واپس لے لینا ہے۔ اس کے بعد بچہ آپ کا روئے گا، پیٹے گا، زمین پر لوٹیاں مارے گا، لیکن آپ نے موبائل بچے کو نہیں دینا۔ 4 یا 5 دن کے بعد بچہ آپ کا ایکسیپٹ کر لے گا کہ میری ماں نے مجھے موبائل نہیں دے گی، صرف اتنی دیر کے لیے ہی ملے گا جو کہ ٹائم مقرر ہوا پڑا ہے۔ اگر بچہ اصرار کرے تو ماں بچے کو ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، بلکہ اس کو آرام سے سمجھا دے کہ موبائل نہیں ملے گا، اس کے علاوہ آپ جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی طرح دیکھو نا میری بہنہ، جو 10 سال کا کم عمر کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو موبائل زہر ہے۔ دیکھیں، آپ کا بچہ آپ سے زہر مانگتا ہے کہ مما اس میں سے تھوڑا سا مجھے زہر دے دو، تو آپ کیا اس کو دیں گی؟ نہیں دیں گی نا۔ کیوں نہیں دیں گی؟ کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو موبائل زہر سے زیادہ نقصان دہ ہے بچے کے لیے۔ 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے تو موبائل زہر کی مانند ہے۔ اس کی اسکرین سے جو ہے آنکھوں پر ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس سے سائیکو پرابلم ہو جاتے ہیں، بچے کا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بچے کا ہر بات پہ غصہ کرنا شروع کر جاتا ہے، چڑچڑا، گھر میں ایک جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو بچے سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچے سے موبائل لے لیں۔ وہ ریلیکس رہے گا، وہ کھیلے گا، ایکٹیویٹیز کرے گا، اس سے بچے کے ذہن پر بے تحاشا اثر پڑے گا کہ وہ خوش فیل کرے گا۔ تو بچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چھپی ہوئی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ 4 بنیادی ایسی ضروریات ہوتی ہیں، اگر وہ پوری نہ ہونا تو، اور ان کے اس کا افیکٹ جو اس کی پرسنالٹی پر بہت واضح نظر آتا ہے۔ مثال نمبر 1، دیکھو، ٹھیک تھا، اچھا خاصا پڑھائی کرتا تھا، اچانک پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے، بالکل پڑھائی نہیں کرتا، ایک دم سے چینج آ گیا ہے۔ یہی وہ ضروریات ہوتی ہیں جن میں اس کو کمی آئی ہے۔ کمی آنے کی صورت میں بچے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو فزیکل نیڈ۔ فزیکل نیڈ کیا ہے؟ اس میں بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، کودنا، بچہ کتنا پسینہ بہا رہا ہے، کھا کیا رہا ہے، وہ سوتا کتنی دیر ہے۔ کچھ بچے نیند کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو نہیں اٹھاتی اور اپنے کام میں بزی رہتی ہے کہ بھئی جب اٹھے گا خواہ مخواہ شور مچائے گا، تنگ کرے گا، مجھے سونے دو، مجھے اپنا کام کمپلیٹ کرنے دو، اس کے بعد اٹھا دوں گی۔ جہاں وہ بچہ 8 گھنٹے نیند لیتا ہے، وہ ماں کی اس لاپرواہی کی وجہ سے 2 گھنٹے مزید سو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اوور ری ایکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو فوڈ، چینی، وائٹ شوگر، اس سے بچوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ فروزن چیزیں استعمال کرنے سے بچے کی جو معدہ خراب ہوتا ہے، اور ہر چیز البتہ خود گھر پر بنا کر دیں، فروزن چیزیں استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ تمام چیزیں فزیکل نیڈ میں آتی ہیں۔ بچے کا بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، کودنا، بچے کے لیے کھیلنا اتنا ضروری ہے، اتنا پڑھائی ضروری نہیں ہے جتنا کھیلنا ضروری ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے ایموشنل نیڈ۔
جذباتی ضروریات، اس کا تعلق بچے کی پوری پرسنالٹی کا انحصار ہوتا ہے۔ ایموشنل نیڈ میں آتی ہیں، ان کا تعلق جذباتی ضروریات کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، وارم، نمبر 2 ہے رسپیکٹ، نمبر 3 ہے ٹرسٹ۔ یہ ایموشنل نیڈ کی اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے وارم۔ وارم کہتے ہیں بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنا، اس کو گلے لگانا اور پیار کرنا۔ بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے کو ہم نے صرف چھوٹی عمر تک محدود کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کو نہ پیار کرتے ہیں نہ اس کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس سے ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ وارم کی ضرورت ہر عمر کے بچے 1 سے لے کر 25 سال کی عمر تک، بچوں کے لیے، نوجوان، بوڑھوں میں سب کے لیے وارم کی بہت ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف چھوٹے بچوں کو یا بچے سے، جوان بوڑھوں سب میں وارم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وارم کی ہماری زندگی میں اس قدر ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ رومانیہ میں ایک ریسرچ، ڈیورنگ ایک ریسرچ جس میں 30 بچے پیدا ہوئے، ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا گیا، ان کا کھانا پینا، نہلانا، ان کا سونا، ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ ان میں سے 15 بچوں کو 2 جگہ پر ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک جو تھے 15 بچے، ان میں سے ان کا کھانا پینا، ایوری تھنگ، ہر چیز کا جو ہے انہوں نے خیال رکھا، لیکن ان کو وارم، گلے لگا کر پیار کرنے سے دور رکھا گیا۔ اور دوسرے بچے جو کہ 15 تھے، ان کو باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ وارم بھی ملا۔ تو بعد میں جو بچے جن کو وارم نہیں ملا، گلے لگا کر پیار کرنا نہیں ملا، یہ بچے 3 ماہ کے اندر ایک ایک کر مر گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وارم کس قدر ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ دیکھیں، آپ اس بات کا تجربہ آپ اپنے گھر میں بھی خود بھی کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کا بچے کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، چڑچڑا ہو رہا ہے، لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، چیزوں کو پھینک رہا ہے، آپ اٹھیں، جسٹ اس کو اپنے گلے سے لگا لیں۔ اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف گلے سے لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کی غلطی بھی ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، بچے کو گلے سے لگا لیں اور اس کو کہیں ٹھیک ہے پانی پیو، دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو اگلی چیز ہے ٹرسٹ۔ اچھا، ٹرسٹ پر جو ہے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، یہ ہر عمر کے بچے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آپ جو ہیں ان کو اپنی زندگی پر اپلائی بھی کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب سے خوش ہو، آپ کا اور میرے بچوں کا نگہبان ہو۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا بتا دوں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو ہر نماز، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ سنتے پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی جو آخری قاعدہ ہوتا ہے نا، تحیات کے بعد پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے شوہروں کو اور بچوں کو نیک بنائے، آپ سب سے راضی ہو۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔